مسجدوں کو صرف اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے خاص رکھا جائے. اور یہ بھی ظلم ہے کہ قرآن مجید جس شرک سے منع کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کو روکا گیا ہے، سکھوں کو روکا گیا ہے، بتوں کے لیے ہے. یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، یہ تو اللہ کے اپنے ہیں، یہ تو ولی اللہ ہیں، غیر اللہ تھوڑی ہیں. تو ولی اللہ ہے، اللہ کے غیر تھوڑی ہیں، اللہ کے اپنے ہیں. جیسے ہم بولتے ہیں اپنا اور پرایا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پرائے تھوڑی ہیں، تو اللہ کے اپنے ہیں. اپنا ہونا الگ بات ہے، اللہ ہونا الگ بات ہے. اللہ صرف ایک ہے، دوسرا کوئی اللہ نہیں. نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ کوئی تمثیل ہے، نہ کوئی تشبیہ ہے. اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک ہے. اب یہ کہنا کہ ہندوؤں کو روکا گیا ہے، مسلمانوں کو نہیں روکا گیا. قرآن مجید اتنا واضح لفظوں میں کہتا ہے، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کی تم بندگی کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، وہ تمہارے جیسے بندے ہیں. عباد امثالکم، وہ بندے ہیں تمہارے جیسے. اللہ رب العالمین بتوں کو ہمارے جیسا قرار نہیں دے رہا. عباد امثالکم، بندے ہیں تمہارے جیسے، وہی جنہیں آپ اپنا بزرگ مانتے ہیں. زندہ تھے تو کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے. دنیا سے رخصت ہو گئے تو ساری کی ساری صلاحیتیں ان کی معوف ہو گئیں. آنکھ نے دیکھنا چھوڑ دیا، زبان نے بولنا چھوڑ دیا، کان نے سننا چھوڑ دیا، ہاتھ نے پکڑنا چھوڑ دیا، پاؤں نے چلنا چھوڑ دیا. آپ دنیا میں بڑے سے بڑے بزرگ کا نام نہیں بتا سکتے جو مرنے کے بعد غسل کے لیے غسل خانے میں خود گیا ہو. بڑے سے بڑے بزرگ کا آپ نہیں بتا سکتے کہ مرنے کے بعد کپڑا مارکیٹ میں کفن خریدنے خود گیا ہو. بڑے سے بڑے بزرگ کا آپ نہیں بتا سکتے غسل کے بعد، کفن کے بعد، جنازے کے بعد قبرستان تک جانے کے لیے مجمع کے آگے آگے چل رہا ہو. نہیں، بلکہ اللہ نے ایسا نظام رکھا، آپ کے کندھوں پر اسے سوار کر دیا اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو یہ قبر تک جانے کے لیے بھی تمہارے سہارے اور تمہارے کندھوں کا محتاج ہے. کل کو تم اسے سب کچھ کرنے والا نہ سمجھ لینا، یہ بالکل محتاج ہے. فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے کائنات کے لوگوں، رب العالمین تمہارے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہے، اسے کان لگا کر سنو، پوری توجہ سے سنو. ان کی بے بسی کا حال قرآن مجید کی زبانی سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ اتنے بے بس، اتنے مجبور ہیں کہ وہ ایک حقیر سی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. تم ان سے اولادیں مانگتے ہو، کاروبار میں نفع مانگتے ہو، تجارتوں میں نفع مانگتے ہو، کامیابیاں مانگتے ہو، نرینہ اولاد مانگتے ہو، کیا کچھ تم ان سے روزیاں مانگتے ہو. مشرک کی عقل ماری گئی، مشرک کی عقل زندہ رب کو چھوڑ کر مردوں سے مانگتا ہے. مردوں سے کہتا ہے کہ مجھے زندہ رب سے ملوا دیجئے. زندہ رب سے نہیں مانگتا جو ڈائریکٹ سننے والا ہے، کوئی وسیلے کے بغیر، واسطے کے بغیر. فرمایا لن یخلقوا ذبابا، یہ اس قدر کمزور ہیں کہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. مکھی تو بڑے دور کی بات ہے،
وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَن يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کی غذا میں سے ایک چھوٹا سا ذرہ اٹھا کر اڑ جائے، یہ مکھی سے وہ ذرہ بھی غذا کا واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، لینے والا بھی مانگنے والا بھی، اور جس سے مکھی جس سے چینا جا رہا ہے وہ بھی، دونوں کمزور ہیں۔ دنیا میں رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگنے والا وہ بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ ہندوؤں کا شرک نہیں ہے، بلکہ فرمایا وہی میں بات پھر عرض کروں گا، کوئی فرق نہیں اس شرک میں، صرف سیدھا کھڑا کر کے پکارنا اور عبادت کرنا ہے، اور دوسرا لٹا کر کے پکارنا اور عبادت کرنا ہے۔ سیدھے اور آڑے کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا عباد امثالکم، ہمارے جیسے بندے بت نہیں ہو سکتے، ہم انسان ہیں، بت پتھر کے ہوتے ہیں، لکڑی کے ہوتے ہیں، میٹل کے ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے مشابہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی مثل قرار دیا، ان بزرگوں کے سوا اور کوئی نہیں۔ فرمایا وہ اتنے کمزور ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، مکھی تو بنا نہیں سکتے، مکھی سے کوئی چیز واپس چھین بھی نہیں سکتے۔ کسی نے کیا پیاری بات کہی، اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم دیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا۔ تو جس کو ڈبونے پر آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے، محبوب تیرا مجبور رہا، کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا، اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا۔ خالق وہ نہیں جس سے کہ کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، اقبال بھی بدلا جا نہ سکا۔ اللہ رب العالمین کی قدرتوں پہ یقین کیجئے، آپ دیکھتے نہیں آسمان کے دامن میں بادلوں کے رواں دواں قافلے، جن میں گرمی بھی ہے، جن میں سردی بھی ہے، جن میں پانی بھی ہے، جن میں آگ بھی ہے، یہ دونوں متضاد چیزیں کس نے جمع کر دی؟ بولو نا سیال کوٹ والو، کس نے جمع کر دی؟ اللہ نے۔ بجلی بھی بادلوں میں چمکتی ہے، آگ کی صورت میں پانی بھی برستا ہے، دونوں متضاد چیزیں رب العالمین نے بادلوں میں جمع کر دی۔ یہ صرف اسی کو قدرت اور اسی کو یہ کمال حاصل ہے، یہ کمال قدرت ہے، باقی کسی کے بس میں نہیں۔ یہ کارگو سروس کا ایسا نظام، پورے کے پورے سمندروں سے رب العالمین پانی کو اٹھاتا ہے، اوپر جا کر کے جما دیتا ہے، پھر ہوا کے دوش پر انہیں چلاتا ہے، جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں پانی کو برساتا ہے۔ بڑے بڑے پہاڑوں کو جو برف کے بنے ہوئے گلیشیئر، آپ ان کو دیکھیے رب العالمین نے کس طرح جما کے فریز کر کے رکھ دیا، کوئی دیوار نہیں، کوئی چھت نہیں، کوئی اے سی کی مشین نہیں، رب العالمین نے کھلے میدان میں کس قدر برفیں جمع کر کے رکھ دی، پھر جب آپ کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے انہیں پگھلا پگھلا کر آپ کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ ساری دنیا کو ساری رات
मीठी नींद सुलाता है मगर खुद सोने से पाक। कुरान मजीद कहता है ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, सारी कायनात को सुलाता है मगर खुद सोने से पाक है, उसे ना नींद आती है ना ऊँघ आती है। वहुव युतइमु वला युतअम, सारी कायनात को खिलाता है मगर खुद खाने से पाक है। अल्लाह ने अपने लिए कोई ज़रूरत नहीं रखी। दुनिया में बड़े से बड़ा सखी, बड़े से बड़ा मालदार जब भी तकसीम करेगा, तकसीम करते करते कभी न कभी उसे अपनी ज़रूरत याद आएगी, अपने बच्चे याद आएंगे, अपनी बीवी याद आएगी। उसने भी कुछ मंगवाया था, पैसे बचाने की कोशिश करेगा ताकि बच्चों की ज़रूरत के लिए कुछ रख लूँ, बेगम की ज़रूरत के लिए कुछ रख लूँ। रब्बुल आलमीन ने ना अपने रिश्ते रखे ना औलादे रखी। लम यलिद वलम यूलद, पूरी की पूरी कायनात को औलाद की नेमत से नवाजने वाला, माँ बाप की नेमत से नवाजने वाला रब्बुल आलमीन ने अपने लिए कुछ नहीं रखा। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कह दीजिए कि रब्बुल आलमीन एक है, इस कायनात का निज़ाम चलाने वाला एक है, इस कायनात को खिलाने वाला एक है, इस कायनात को पिलाने वाला एक है, इस पूरी कायनात को पहनाने वाला एक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसी का शुक्र अदा कीजिए। रब्बुल आलमीन ने अपने लिए कोई ज़रूरत नहीं रखी। बात बातें इकबाल की भी बड़ी अजीब होती हैं। कहता है पालता है बीज को मट्टी की तारीकी में कौन, जवाब दीजिए सियालकोट वालों, इकबाल भी तो सियालकोटी था। कहता है पालता है बीज को मट्टी की तारीकी में कौन, और कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब, अल्लाह ही। कौन लाया खींच कर पच्छम से बादे साजगार, खाक ये किसकी है किसका है ये नूरे आफताब, किसने भर दी मोतियों से खोशाए गंदुम की जेब, किसने सिखलाई है मौसमों को खूए इनकलाब, किसने, अल्लाह ने, इसमें कोई दखील नहीं। अब आप आ जाइए भैंसों के ऊपर, बकरियों के ऊपर, जिसके दूध लोग 11वीं के नाम पे बांट देते हैं, 11वीं के नाम पे दूध बांटते हैं। और दलील क्या देते हैं? 11वें सिपारे में 11वीं सूरत में 11वीं आयत से 11वीं शरीफ साबित होती है। 11वीं सूरत में 11वें पारे में 11वीं आयत में 11वीं शरीफ साबित होती है। मुझे बतलाइए, भैंस की दुम अब्दुल कादिर जिलानी ने बनाई, सुम अब्दुल कादिर जिलानी ने बनाए, सींग अब्दुल कादिर जिलानी ने बनाए, बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा, तुम्हारे लिए रब्बुल आलमीन ने जानवरों में भी एक इबरत रख दी, दर्स तौहीद रख दिया जानवरों में भी। व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फरसिन व दमिन लबनन खालिसा। अरे तुम देखते नहीं हो, तुम्हारी भैंस की रंगत काली, उसके चारे की रंगत मनफी, खून की रंगत मनफी, पेशाब की रंगत मनफी, सारी मनफी चीजों में से तुम्हारे ज़र्फ में आने वाले दूध को फरमाया लबनन खालिसा। कौन है जो उस दूध में खून की सुर्खी को भी शामिल नहीं होने देता, पेशाब की पिलाहट को भी शामिल नहीं होने देता, गोबर की बदबू को भी शामिल नहीं होने देता। मिन बैन फरसिन व दमिन लबनन खालिसा, हरा चारा खाने वाली भैंस, काली रंगत रखने वाली भैंस,
اسی چارے سے خون سرخ بنتا ہے، پیشاب پیلا بنتا ہے، دودھ سفید اور شفاف بنتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر ایسی فیکٹری لگا دی، ایسا فلٹریشن کا نظام لگا دیا۔ پیر عبد القادر جیلانی نے اس میں سے کیا لگایا؟ پہلی رات بھی رب العالمین نے بنائی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساری راتیں رب العالمین نے بنائی، 11ویں اور 12ویں بھی رب العالمین نے بنائی۔ پھر جب بھی بانٹو رب العالمین کے نام پر، فرمایا ہے مسلمان تیری ٹیبل پہ رکھا ہوا دودھ کا گلاس بھی درس توحید ہے، دودھ کا گلاس درس توحید ہے، اسے اٹھا کر پینے سے پہلے اتنا تو سوچ لے، ضمیر سے پوچھ لے کہاں سے آیا، کس نے بھیجا۔ اتنا بھی تو غور کرے گا تو یہ دودھ کا گلاس بھی تیرے لیے درس توحید ثابت ہوگا۔ اسی لیے فرمایا سوچ تو صحیح، ان لکم فی الانعام لعبرہ۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ یہ جو مشرک ہیں یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ نیچے ہیں، گمراہ ہیں۔